ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن چاہتا ہے کہ خواتین اپنے شوہر کی جنسی ضروریات یا سیکشول نیڈز کو پورا کریں، اور کہ بیویوں کو تابعدار رہنا چاہیے یا سبمسو رہنا چاہیے۔ قرآن نے مردوں کو عورتوں پر اختیار دیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ سرکش ہیں یا ریبیلیس ہیں تو بیویوں کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن یہ کون سی حد ہے جس پر قرآن خواتین کو قریب جانے سے منع کرتا ہے؟ سرکش بیوی قرآن کے مطابق کون ہے؟ سرکش بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ اس میں بنیادی چیزیں بھی شامل ہیں، جیسے بچوں کی دیکھ بھال، گھریلو کام، مگر یہ وہ عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کو گھر کا سربراہ نہیں مانتی یا لیڈر نہیں مانتی۔ ابو داؤد کی یہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب عمر نے پروفٹ محمد سے شکایت کی کہ بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ نافرمان ہو گئی ہیں، تو حضرت محمد نے انہیں بیویوں کو مارنے کی اجازت دی۔ اور تو اور ایک سرکش عورت وہ بھی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات یا سیکشول ریلیشن سے انکار کرتی ہے۔ لیکن قرآن نے مردوں کو جنسی طور پر خوش ہونے کا حق دیا ہے، یعنی سیکشول سیٹسفیکشن کا حق۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے کھیت ہے، اور شوہر جب بھی چاہے وہ اپنی کھیت میں جا کر بیج بو سکتا ہے، کھیتی باڑی کر سکتا ہے، کھدائی کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ بہت سی اسلامی روایات اور حدیث میں خواتین کو جنسی تعلقات یا سیکشول ریلیشن سے انکار کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم کچھ صحیح مسلم کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ جب عورت اپنے شوہر کے بستر پر رات نہیں گزارتی تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ جواب نہ دے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تب تک کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہ ہو۔ ایک بار پھر آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جانیں کہ قرآن عورتوں کو کھیت سمجھتا ہے اور شوہر کو اس کا کسان یا مالک کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ الفاظ اور زبان کائنات کے ایک سب سے زیادہ حکمت والے یا کائنات کو بنانے والے کے نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ مردوں کی زبان ہے جو اپنی مرد سوچ اور خیالات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی درخت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے پھلوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں خواتین جنسی، فکری اور نفسیاتی جبر کا شکار ہے۔ یہ اسلام کا پھل ہے۔